السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کیا اخلاق پر بات کروں گی کہ اپنے اخلاق کو کتنا زیادہ اعلیٰ درجے تک پہنچائیں۔ تو اللہ کے نبی، پہلے بات تو یہ حدیث سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کیا ہے دوسرا مسلمان بھائی کیا ہے محفوظ رہے۔ تو آج ہم خود اپنے اوپر غور کر لیں کہ کیا ہماری واقعی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ تو ہم کتنے زیادہ کیا لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں زبان کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں، دوسروں پر تکلیف دی جا رہی ہے، لوگوں کو ستایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، اخلاق کا اعلیٰ مقام حاصل کرنا، اخلاق ہمارے اندر ہونا، مسلمان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم تو پہلے ہمارے نبی کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، ہم ان کی امت ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اپنے اخلاق کو کیا اعلیٰ بنائیں، اعلیٰ درجے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، آج تو انسان کیا ہے، لوگوں کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کر رہا ہے۔ اخلاق اندر ہونا، کسی کی تکلیف کو سمجھنا، کسی کے دکھ کو سمجھنا، یہی تو ایک انسانیت ہوتی ہے، انسان کا فرض ہوتا ہے۔ ارے مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نا، حدیث ہے نا، مسلمان تو مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو دیکھتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے، دوسروں کو، یہ چیز ہے، لوگوں کو بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ہاں، مسلمان کا بھائی ہے تو مدد کرتا ہے، کسی کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کو چھپاتا ہے، ہاں تو اس طریقے سے اس کو اپنے بھائی کی اصلاح کرتا ہے، اصلاح کی فکر کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتنا زیادہ لوگوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، جیسے کہ ہم جیسے کوئی شکاری نہیں ہوتا ہے نا، شکار کے لیے تیار رہتا ہے، جیسے کوئی شکاری ملے ہم اسی پر کیا ہے اپنا نشانہ لگائیں۔ اسی طریقے سے آج مسلمان کی حالت ہو گئی ہے کہ ہم کوئی مسلمان کیا ہے، کوئی کیا ہے غلطیاں کرے اور ہم اس کو فوراً پکڑیں، کسی طریقے سے ہم اس کو تکلیف پہنچائیں، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے اس کو نہ چھوڑیں گے، نہ ہاتھ کے ذریعے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو ذلیل اور خوار کر کر ہی رہیں گے۔ یہ دھیان رکھیں، ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنی بھی عبادات کر لیں، کتنے بھی زیادہ روزے رکھ لیں، اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اگر ہم کسی کو ستا رہے ہیں، ہمارے اخلاق اعلیٰ اچھے نہیں ہیں، لوگوں کو ہم سے لوگوں کی کیا دل دکھ رہے ہیں، تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، کیونکہ نماز عبادت جو کر رہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے فرض کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کیا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے حق میں اگر ہم نے غلطی کر دی، اللہ کے فرائض میں، اللہ کے حق میں، اللہ کے کوئی بھی عبادات میں کمی ہو گئی ہم سے، تو پھر ہم اللہ سے توبہ کریں گے، رو رو کر اللہ کو منائیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن ہم نے جس بندے کی کہ ہم نے بے عزتی کی ہے، جس بندے کو کہ ہم نے رسوا کیا ہے، جس اللہ کی مخلوق پر ہم نے ظلم کیا ہے، جب تک کہ وہ ہمیں معاف نہیں کر دے گا، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ سوچیے، ہم نے کتنوں کے دل لکھائے ہیں، کتنوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم سوچتے بھی نہیں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے بول لوگوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ تو وہ بندہ یا وہ بندی جب تک ہمیں معاف نہیں کرے گی، اللہ ہمیں معاف نہیں کرنے والا ہے۔ دیکھیے، کل قیامت کے دن کیا ہے، بہت سے ہم اعمال کو لے کر پہنچیں گے اللہ کے پاس، نمازیں بھی ہوں گی، روزہ بھی ہوگا، صدقہ بھی ہوگا، خیرات بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک بھیڑ آئے گی بہت زیادہ لوگوں کی ہمارے پاس، اور کہے گی کہ اللہ انصاف کریے۔ آج کیا ہے، عدل اور انصاف ہوگا۔ آج تو کیا ہے، ہر ایک کو ہر ایک کا بدلہ دلایا جائے گا، کہ مظلوم جس نے کیا کسی پر ظلم کیا تو اس کے حق کو دلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو سینگ مارے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور کہے گا تو بھی اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ تو سوچئے، جب جانور کے اوپر ظلم کر رہا تو اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا، تو پھر یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق کو ستائیں گے، اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ان پہ زیادتیاں کریں گے، تو بتائیے اللہ انصاف نہیں کرے گا کیا؟ ضرور انصاف کرے گا، ضرور بالضرور اللہ انصاف کرے گا۔ اور دیکھیے، اور انصاف کس طریقے سے ہوگا کہ ہم بہت زیادہ نیکیاں لے کر جائیں گے، بہت زیادہ، جنت میں جانے کی ہم کو اجازت ہوگی کہ بھائی یہ بندہ تو جنت میں جائے۔ لوگ آ جائیں گے جن کے اوپر ہم نے کیا ظلم کیا ہوگا، جن کو ستایا ہوگا، جن کو تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، جن کے دلوں کو ہم نے توڑا ہوگا، لوگ آ جائیں گے۔
کہیں گے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ مجھے انصاف چاہیے، اللہ تعالیٰ کہ ہماری نیکیوں کو اس کو دے دے گا، میں لے جی۔ پھر یہ آ جائے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ ہماری پھر نیکیوں کو تھوڑا لے کر ان کو دے دے گا۔ اللہ اس نے مجھے کیا ہے میری غیبت کی تھی، اللہ اس نے میری چغلی کی تھی، ایسے ایسے کر کے ساری نیکیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس۔ پھر اور بھی لوگ کھڑے ہوں گے، ابھی ان کا بھی انصاف رہ گیا، ابھی ان کی بھی ہم نے بہت زیادہ حقوق عدل کی ہوگی، کہیں گے اللہ میرا بھی حق دلائیے، اب کیا ہو بھائی اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے گناہوں کو کم کر کے ان کے گناہ ہمارے اوپر ڈال دے گا، ان کی سزا تم بھگتو، تم کاٹو ان کے گناہوں کی سزا، اور ان کو کیا ہے آزاد کر دے گا، آزاد کر دے گا۔ اس طریقے سے اللہ انصاف کرائے گا۔ ہم کسی کو بھی تکلیف پہنچا لیں، آج یہاں پہ کسی کو کتنا بھی ہم رسوا کر لیں، ذلیل کر لیں، ہر ایک چیز کا بدلہ ہونا ہے، ہر ایک چیز کا حق اللہ اس کو دے کر ہی رہے گا۔ تو بہت زیادہ کیا اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان سے بھی نہ تکلیف پہنچائیں، نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں، کسی کو کس طریقے سے تکلیف ہی نہ پہنچائیں۔ دیکھیے ہم کتنی اللہ سے توبہ استغفار کر لیں گے، جب تک کہ ہم جس کو پریشان کر رہے ہیں، جس کو کیا رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی ہمیں کیا معاف نہیں کرنے والا۔ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو کیا بہت بڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کعبے کی طرف کھڑے ہو کر کہا، یہ کعبے کا تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے۔ قابل احترام ہی تو کہ ہم سب لوگ اس کی طرف، پوری دنیا کے لوگ سب لوگ اس کی طرف کیا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اس کا اتنی عزت کرتے ہیں، اس کا اتنا احترام کیا جاتا ہے، بہت زیادہ کیا جاتا ہے، دلوں سے کتنا لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی عزت، مومن کا خون، مومن کی عزت کیا ہے تجھ سے زیادہ کیا ہے قابل احترام ہے۔ بتائیے مومن کو اللہ نے کعبے سے زیادہ کیا احترام با احترام بتایا ہے۔ تو ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ہم یہ سوچیں ہم اس کو نقصان پہنچا کر ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، ہم اس کے حقوق کو کچل کر، ہم اس کے کیا ہے اس کو ذلیل کر کر کیا ہے کل قیامت کے دن ہم خود ذلیل ہوں گے۔ تو ہم کیا ہے تقوی اختیار کریں، ہم اللہ کا ڈر اختیار کریں کہ ہم ایسی غلطیاں نہ کریں جس سے کہ ہمارا اللہ ناراض ہو جائے، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو کہہ بچائیں، کیونکہ اگر ہم کتنی بھی عبادات کر لیں، نماز پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، اگر ہم اپنے آپ کو کیا گناہوں سے نہیں روک رہے، اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، تو یہ ساری عبادات، ساری نمازیں، سارے روزے کیا ہے ایک دن ہم سے یہ بھی سب چھین لے جائیں گے، جب اپنا گناہوں کا اتنا بوجھ اپنے سر پر لے کر جائیں گے، کیا ہوگا؟ سب کو اپنے اپنے کیا ہے ہم نے جس کے کیا ہے حق کو کچلا ہوگا، جس کے کیا ہے ہم نے ظلم کیا ہوگا، سب ہماری نیکیاں ایک ایک کر کے لے جائیں گے، تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اور اس کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا سا عمل، اس کے ساتھ کیا جانے والی ذرا سی عبادت ہمارے لیے کیا کافی بن جاتی ہے۔ ہم راتوں دن سجدے میں ڈلے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم عبادات کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم حقوقوں کا خیال ہی نہیں رکھ رہے، ہم لوگوں کو ستا رہے، لوگوں کو بس ظلم کر رہے، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اپنی زبانوں سے کسی کے دلوں کو توڑ رہے، ہماری زبان کینچیوں کی طرح چل رہی ہے، اور ہم سوچ رہے کہ ہم تو بہت ہی عبادت گزار ہیں۔ تو بتائیے ہم کہاں سے ہمارا بنے گا، ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ یہ دھیان رکھیں کہ خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے، اور عبادات کیا ہے عبادت کرنے سے جنت۔ تو اگر ہمیں ہمارا اللہ مل گیا، اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارا رب مل گیا جس نے کیا ہے ساری جنت کو بنایا، جنت کو سجایا، ہاں تو جب وہ اللہ ہمارا ہو جائے گا، وہ خدا ہمارا ہو جائے گا، تو اس کی بنائی ہوئی ساری کی ساری نعمتیں ہماری ہو جائیں گی۔ تو کسی کو نہ ستائیں اتنا زیادہ کہ وہ ہماری بربادی کا کیا سبب بن جائے۔
کہتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، کسی کو اتنا زیادہ ستائیں کسی بھی لائن سے ہو، اور پھر رات کو کیا ہے وہ ہم سے کچھ نہ کہے، خاموشی اختیار کرے، اور رات کو کیا ہے سوتے سوتے روتے روتے اس کی آنکھ لگ جائے، تو کیا ہے اس کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کیا ہے ہمارا برباد کر دے گا، ہماری بربادی کے لیے کافی ہے، یہ دھیان رکھیں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ سے پوچھا کہ اللہ تجھے کہاں تلاش کیا جائے، تجھے کہاں ڈھونڈا جائے، تو کہاں ملے گا اللہ، اگر تیرے بندے تجھے تلاش کریں گے تو کہاں ہوگا؟ تو آواز آئی، اللہ نے کہا کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں ہوتا ہوں۔ سوچیے، غور کرنے کی بات ہے کہ جس کو ہم ستا رہے نا، جس کے اوپر ہم ظلم کر رہے نا، جس کو ہم تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے، جس کو سب چھوڑ دیتے ہیں، جس کو لوگ کے ہر وقت ذلیل کرنے میں لگے رہتے ہیں، جس کے اندر کے لوگ غلطیاں نکالنے میں لگے رہتے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے نا، پھر اس کا اللہ ہوتا ہے، اللہ اس کا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، پھر جس کے ساتھ اللہ ہو جائے نا، تو جو اس کو ستا رہا ہے، جو اس کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے وہ اللہ کافی ہوتا ہے۔ تو کسی کو نہ ستائیں اتنا، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیں، اپنے کیا ہے حقوق لوگ ہمارے ادا کریں نہ کریں، ہم دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ مومن وہ نہیں کہ جو برابری کا معاملہ کرے، بھائی یہ ظلم کر رہے ہیں ہم بھی ظلم کریں گے، یہ گالیاں دے رہے تو ہم بھی گالی دیں گے، ہاں یہ جھگڑا کر رہے تو ہم جھگڑا کریں گے۔ مومن تو وہ ہے سچا جو کیا معاف کر دے، جو اپنے حق کے لیے نہ لڑے، جو کیا ہے کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے درگزر کر دیں کہ معاف کر دیں۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے آج، اگر ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے آج، تو اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن ہم پر رحم فرمائے گا۔ ہم اگر اللہ کی مخلوق پر کیا ہے ظلم کریں گے تو اللہ بھی پھر ہم پر ظلم کرے گا۔ اگر ہم آج کیا ہے مخلوق پر اللہ کی پردہ پوشی کریں گے، ان کے عیبوں کو چھپائیں گے، ان کی کمیوں کو چھپائیں گے، تو کل اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپائے گا، ہمارے کیا عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، ہمیں ذلیل نہ کرے گا، پھر اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ دیکھیے ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، ہم اتنے مظلوم ہیں، اگر اللہ ایک گناہ سے اگر اللہ ہمارا پردہ اٹھا دے گا تو پھر ہم کہیں منہ دکھانے والے نہ رہیں گے۔ تبھی تو اللہ کہتا ہے تم میری مخلوق پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم کرتا ہے تو پھر اللہ کل اس پر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ اخلاق اچھے بنائیں، اللہ کی مخلوق کو پریشان نہ کریں، اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کریں، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ جس طریقے سے جانور تھے اور ان کو ایک بلی تھی، وہ پیاسی تھی اور اس کو واقعہ ہے ایسا کہ وہ پانی پلا دیا، ایک کیا ہے عورت نے، بدکار عورت نے، فاحشہ عورت نے، تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو بتائیے جب جانوروں پر رحم کرنے سے اللہ بخشش فرما سکتا ہے، جنت دے سکتا ہے، جب اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر کیا ہے ہم رحم کریں گے تو اللہ ہم کو رحم نہیں کرے گا۔ تو بہت زیادہ انشاءاللہ کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور کیا ہے اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو کیا اس کو شیئر کریں، شیئر کرنے سے کیا یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا کہ ہم نیکی کی بات، دین کی بات کیا ہے کسی کو پہنچانا، شیئر کرنا کیا ایک صدقہ ہے، دین کی بات بھی کیا ایک دوسرے کو ہم شیئر کریں گے تو کیا اس سے ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دین کی بات اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی بات ہمیں معلوم ہے دوسروں کو پہنچائیں، اپنے تک محدود نہ رکھیں، اور ہمیں کوئی بات معلوم ہے تو ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور یہ سلسلہ کیا ہے قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے۔ تو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔